اور یہ میری مجبوری ہے ٹروتھ لور ہونا. میں سب کو کہتا ہوں ٹروتھ لور بنے, سچائی سے محبت کریں. اور مجھے سچائی سے اتنی محبت ہے, کتنے سیکولر اینکرز ہیں جن سے مجھے شدید اختلاف ہے, لیکن ان کے سچ بولنے کی وجہ سے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. ٹروتھ لور ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر رہا ہے. ٹروتھ لور جی بننا چاہیے. ٹروتھ لور, میں ٹروتھ لور ہوں. سارا فراڈ ہے, سارا دھوکہ ہے. یہ لوگوں کے لیے لالی پاپ ہے, صرف فراڈ کر رہا ہے. جو ٹروتھ لور ہوتا وہ جھوٹا مکار فراڈیا نہیں ہوتا. اس نے کتنے فراڈ کیے ہیں, کتنے جھوٹ بولے ہیں. حدیثوں پر جھوٹ, ایک حدیث پر 7 جھوٹ, 70 کے قریب جھوٹ تو ہم نے اس کے پکڑے ہیں اپنی ویڈیوز میں. اور نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہے, کتنے دھوکے دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے. قرآن پاک کا غلط ترجمہ پڑتا ہے, صحابہ پر جھوٹ, اولیاء کرام پر جھوٹ, کتابوں پر جھوٹ. تو آئیے ہم اس کے چند جھوٹ آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ٹروتھ لور ہے. کتنا یہ ٹروتھ لور ہے, جھوٹا مکار فراڈیا ہے. کوئی ٹروتھ لور نہیں, یہ دھوکہ دے رہا ہے عوام کو. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے, ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا اور سنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے, اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. یہ جھوٹ ہے اس کا. آج میں آپ کو اس کے جھوٹ بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہا ہے. کسی کتاب میں موجود نہیں ہے, اور آگے خود اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ حوالہ تو دیں کہ کس کتاب میں موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے پڑھے خوارج کے. حالانکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگیں کی اور ان کو مار مار کے ان کے ڈھیر بنائے. دیکھیے, اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, تو کیا جواب دے رہا ہے. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں, اس کا حوالہ چاہیے. بھئی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو منافق بھی نہیں, جو کافر بھی نہیں, جو مشرک بھی نہیں, اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے, بولو نا. گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا, تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی. میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے. دوستو آپ نے دیکھا اور سنا, اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشرک نہیں سمجھتے تھے. جب وہ مشرک نہیں ہے, منافق نہیں ہے, تو ظاہر ان کے جنازے ہوں گے. بھئی جنازے ہوں گے, لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے پڑھائے. یہ جھوٹ ہے. جھوٹ نمبر 2 دیکھیں, یہی جھوٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بول رہا ہے. اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے, کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے, کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں, تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے. سنن الکبری البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے, حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی, ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں, پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جی دوستو, اس نے حوالہ دیا اپنے ایک ریسرچ پیپر کا, وہ آپ کے سامنے ہے 24 نمبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جو کوئی حی علی الصلاح کہہ کر مجھے نماز کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا, یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ اس کا جھوٹ ہے. عربی میں یہ لفظ نہیں ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ صحابہ پر اس طرح جھوٹ بول رہا ہے. عربی میں جو اس نے حوالہ دیا بہقی کا 5088 تو نمبر نہیں, یہ ہے نمبر 5305. اس میں کیا ہے, من قال, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حی علی الصلاح
جب حی علی الصلاح کی آواز آئے گی اجبتو میں اس کا جواب دوں گا. جواب کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ومن قال، اور جو کہے گا حی علی الفلاح اجبتو میں اس کا جواب دوں گا. تو حی علی الفلاح کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے جھوٹ بولا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر. اور مسلم کی پہلی حدیث پڑھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح بدعتیوں، خوارج اور قدریوں سے نفرت تھی. وہ ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا کرتے تھے. اب تیسرا جھوٹ اس کا دیکھیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. دوستو آپ پڑھ کے دیکھیں بخاری مسلم. یہ کہتا ہے کہ بخاری مسلم میں قبر میں 4 سوالات ہیں لکھا ہوا ہے. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ دیکھ لیں، کتاب الجنائز پڑھ کے دیکھیں بخاری مسلم میں. 4 تو کیا 3 بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یہ جھوٹ ہے اس کا. آپ کتاب الجنائز بخاری مسلم کا پڑھیں، اس میں 4 سوالات کا ذکر نہیں ہے، یہ بلکہ 3 سوالات بھی نہیں ہیں. یہ اس کا تیسرا جھوٹ ہے. آئیے دیکھیے اس کا چوتھا جھوٹ. ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے. جی دوستو آپ نے دیکھا یہ کہہ رہا ہے کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ضعیف احادیث فضائل میں کام نہیں آئیں گی. دیکھیے اب خود یہ کہے گا کہ میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یا تو حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں امر اور نہی کے لیے، امر و نواہی کے لیے، کسی کام کا حکم دینے یا اس سے منع کرنے. اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے. اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. دوستو آپ نے دیکھا پہلے اس نے امام مسلم پر جھوٹ بولا کہ امام مسلم نے واضح طور پر لکھ لیا ہے کہ ضعیف احادیث نہ فضائل میں کام آئیں گی نہ احکام میں. اب کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے. اسے کہتے ہیں جھوٹے. اب آئیے اس کا جو 5واں جھوٹ ہے وہ سنیے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے. یہ اس کا جھوٹ ہے کہ جامعہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے. یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. بخاری مسلم میں حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کیا فرماتی ہیں. روایت ہے، یہ وہی میں دکھا رہا ہوں جو اس نے دکھایا ہے. روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہوں نے کہ جو کہے تم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے سچا نہ جانو اس کو، نہ تھے پیشاب کرتے مگر بیٹھ کر. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے تھے. یہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار کس طرح فراڈ کرتا ہے. اب دیکھیے اس کا جھوٹ نمبر 6. کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے بندو یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جاہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اللہ کے بندو یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جاہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ امام مالک نے باب باندھا ہے کہ جہری نمازوں میں قرات نہ کرنا. حالانکہ اس کے نیچے کہتے ہیں وہ حدیث لائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے کہ امام کے پیچھے تو قرات نہ کرو. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں امام مالک نے جو باب باندھا ہے اس کے بعد وہ حدیث نہیں لائے، اس نے جھوٹ بولا ہے. وہ کہاں حدیث لائے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ موطا امام مالک ہے 282 نمبر ترک القرات خلف الامام فیما جہر فی.
کہ امام جب جہری قرات کرے تو اس وقت قرات نہ کرے پیچھے مقتدی کچھ نہ پڑھے۔ 283 نمبر پر حدیث لائے ہیں مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ جب کوئی بندہ امام کے پیچھے ہو تو قرات کرے یا نہ کرے، فرماتے ہیں اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبوا قراءۃ الامام، جب بندہ امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس میں نہ جاری کا ذکر ہے نہ سری کا ذکر ہے۔ ایک تو اس نے باب کی بات کر کے جھوٹ بولا۔ اب اگلی جو حدیث ہے 384، اس میں کیا ہے؟ وکان عبداللہ بن عمر لا یقرأ خلف الامام، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے جو حدیث بیان کی ہے جابر بن عبداللہ کی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ میں آپ کو باب بھی بتاتا ہوں کہ اس نے کس طرح دھوکہ دیا عوام کو اور کس طرح اس نے جھوٹ بولا۔ یہ باب ما جاء فی ام القرآن 274، باب 274 ما جاء فی ام القرآن، اس کے تحت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ حدیث لائیں 274۔ آگے 275 اس میں فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اس سے اگلی حدیث ہے 276۔ یہ وحدثنی عن مالک عن وہب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فلم یصلی الا وراء الامام، یعنی کہ امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اب باب کیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ باب امام مالک نے بتایا ما جاء فی ام القرآن، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں یہ باب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں باب ہے۔ تو اس نے جھوٹ بولا کہ امام مالک نے باب باندھا ہے کہ اونچی جب امام قرات کرے اس وقت تم خاموش رہو، اور باب کیا ہے؟ ما جاء فی ام القرآن۔ تو یہ جھوٹ ہے اس کا۔ اب آئیے اس کا جھوٹ نمبر 7 دیکھیے۔ دینی تعلیم آپ نے جو دلوانی بھی ہے نا سر، مدرسوں میں دینی تعلیم تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں تو آپ کو عربی پڑھاتے ہیں، فارسی پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث تو پڑھاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کس کھاتے میں ہے کہ وہ قرآن حدیث پڑھا کے آپ کو نکال رہے ہوتے ہیں؟ کس طرح مدارس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ مدارس میں قرآن حدیث تو پڑھا نہیں جاتا۔ دوستو کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ اگر آپ سلیبس دیکھیں مدارس کا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مدارس کے نصاب میں قرآن حدیث شامل ہے۔ سب سے پہلے جو مدارس میں پہلے درجے میں پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ تجوید آپ کے سامنے، تنظیم المدارس کا نصاب ثانویہ عامہ یعنی میٹرک سال اول میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ترجمہ پارہ اول تا اختتام پارہ سوم، 3 سپارے پڑھے جاتے ہیں، ساتھ میں تجوید پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ پھر عقائد اور صرف نحو۔ دوسرے سال میں 4 سپارے سے لے کر 9 سپارے تک پڑھایا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، تیسرے سال میں ثانویہ خاصہ سال اول میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے 10ویں سپارے سے لے کر 18ویں سپارے تک۔ اور حدیث کی کتاب کون سی پڑھائی جاتی؟ آپ کے سامنے ریاض الصالحین، کہتے ہیں قرآن حدیث نہیں پڑھایا جاتا۔ ثانویہ خاصہ سال دوم FA قرآن مجید، تفسیر جلالین 19ویں سپارے سے لے کر 24ویں سپارے تک، اور حدیث کی کتاب مسند امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عالیہ سال اول BA اس میں تفسیر، اصول تفسیر پڑھایا جاتا ہے، جلالین 25ویں سپارے سے لے کر 30ویں سپارے تک، یہاں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں مشکات پڑھائی جاتی ہے، اگلے سال مشکات پڑھائی جاتی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ دوسری احادیث کی کتب پڑھائی جاتی ہیں اور دورہ حدیث کرایا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا کہ مدارس میں قرآن حدیث کی تو تعلیم ہی نہیں ہوتی۔ اسے کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار۔ آگے اس کا جھوٹ نمبر 8 دیکھیے۔ کسی اسکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے، تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح بدتمیزی سے بات کر رہا ہے کہ پہلے سال میں شروع میں جب بچہ جاتا ہے تو اسے بدماش قدوری تھما دیتے ہیں۔ یہ اس کا جھوٹ ہے۔ یہ نصاب ہے آپ کے سامنے کہ پہلے سال میں قدوری نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ قدوری پڑھائی جاتی ہے تیسرے سال میں۔ پہلا سال کیا ہے؟ سال اول، اس میں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، قانون و شریعت، اور دوسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے فقہ کی کتاب نور الایضاح، اور تیسرے کتابیں پڑھائی جاتی ہے مختصر القدوری۔ اس نے کہا کہ پہلے سال میں ان کو تھمائی جاتی ہے، حالانکہ تیسرا سال کون سا ہوتا ہے؟ FA سال اول۔ نیوٹن تے آئنسٹائن نو ڈگری دی لوڑ نہیں ہوندی، یہ ڈگریاں تے نیوٹن آئنسٹائن ہوتے ہوندیاں نے۔ نیوٹن 8ویں کلاس میں اسکول سے بھاگ گیا تھا، مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ۔
ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ نیوٹن کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے فزکس کی. نیوٹن اور آئنسٹائن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ اس کا نواں جھوٹ ہے. اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے یہ نیوٹن اور آئنسٹائن پر بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ نیوٹن 8ویں کلاس سے بھاگ گیا تھا. میرے دوستو، آپ گوگل پر سرچ کریں کہ نیوٹن 8ویں کلاس سے اگر بھاگ گیا تھا تو اس نے ماسٹر کی ڈگری کیسے لی؟ یہ کہتا ہے ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھی. اور آئنسٹائن نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. کیا پی ایچ ڈی ڈگری نہیں ہے؟ پاکستان میں سب سے بڑی ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے، تو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ہوئی ہے. اور نیوٹن نے ماسٹر کی ڈگری کی ہوئی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں کوئی نہیں تھی. اتنا بڑا جھوٹا اور مکار آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ کے مجھے بتا دیں. آپ یہ نہ نکلے ان کتابوں کے اندر تو آپ مجھے پکڑ لیں. اب اس کا 10واں جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتے سے، گدھے سے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر نہ نکلے تو مجھے بتا دینا، میں جھوٹا ہوں. جو بھی دیکھیں آپ، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. یہ مختصر القدوری آپ کے سامنے ہے. صرف اتنا ہے کہ ومن واتی بہیمتن، جس نے وتی کی جانور سے. اور احادیث میں ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں، کتاب الحدود میں احادیث ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ جو جانور سے وتی کرے اس کا حکم کیا ہے. تو ظاہر محدثین فقہا جب کتاب الحدود کا ذکر کریں گے فقہ کی کتابوں میں تو ان احادیث کو لائیں گے، پھر حکم بیان کریں گے. تو اگر یہ بات غلط ہے، صرف اتنی بات لکھی انہوں نے، اور یہ نہیں ہے کہ کتے سے، گدھے سے، پوری قدوری آپ پڑھ لیں. یہ جھوٹ بولا اس نے، یہ 10واں جھوٹ ہے اس کا. اور وہ حدیث کی شرح کر رہے ہیں کہ جو جانور سے وتی کرے اس کا حکم کیا ہے. اور اس بندے نے کس انداز سے بات کی، الامان والافید. اس کا جھوٹ نمبر 11 دیکھیے. فقہ حنفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. دوستو، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ کتا اٹھا کے نماز پڑھے تو نماز جائز ہے، بچہ اٹھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز جائز نہیں ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. فقہاء اور محدثین احادیث کو سامنے رکھ کے اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں. مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے 516، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھی. اب اس سے محدثین اور فقہاء مسائل اخذ کرتے ہیں کہ آپ اگر ایک ہاتھ سے کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. جس طرح آج کل کے لحاظ سے اگر آپ کو موبائل بج رہا ہے تو آپ ایک ہاتھ سے موبائل کو بند کر لیں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. اس طرح فرضی مسائل بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کتا اٹھا لیا یا کچھ کتے رکھے گئے ہیں، جیسے بخاری مسلم میں احادیث ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے کی اجازت دی ہے. اب اگر کوئی مسئلہ بن جائے، بندے نے کتے رکھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کتا اس کو چمٹ جائے یا ساتھ میں چارپائی پڑی ہوئی ہے اور کتا اس پہ چڑھ کے اس کے اوپر آ جائے تو یہ اٹھا لے، تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرضی مسائل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کتا اٹھا کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور احادیث میں بخاری مسلم میں احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گدھے پر نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گدھے پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یہ جواز ہے. تو اسی طرح فرضی مسائل بیان کرتے فقہاء کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو کیا آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کا منہ بندھا ہوا ہے، چونکہ وہ جانور جس کا گوشت ناپاک ہے اس کا لعاب بھی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا. کتے کا گوشت ناپاک ہے، حرام ہے، تو اب اس کا لعاب ہوگا ناپاک. تو اس لحاظ سے کتا اٹھا کے اگر اٹھا لے بندہ اور اس کو لعاب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اگر کتے کا منہ بندھا ہوا ہے تو بعض اوقات کتے کا منہ باندھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو جو ہے وہ کاٹ نہ لے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہو تو نماز ہو جائے گی. یہ فرضی مسائل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا جائز ہے. اس نے کہا کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ بچہ اٹھا کے نماز پڑھنا ناجائز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے نعمت الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 342. علامہ کاسانی کے حوالے سے لکھا ہے بدائع ثنا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146. دارالکتب العلمیہ بیروت سے کتاب چھپی ہے 1418 میں. نعمت الباری میں لکھا ہے کہ علامہ کاسانی نے اس حدیث کا ذکر کر کے کہا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مکروہ نہیں تھا کیونکہ آپ کو اس کی احتیاج تھی، وہاں پر اس بچی کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا. یا آپ اپنے اس فعل سے اس کا حکم شرعی اور جواز بیان کرنا چاہتے تھے، اور یہ فساد نماز کا موجب نہیں ہے. یعنی بچے اٹھا کے نماز پڑھنا فساد نماز کا موجب نہیں ہے.
इस तरह हमारे जमाने में भी हम में से किसी के लिए अमल मकरूह नहीं है, मकरूह नहीं है, नमाज हो जाएगी। और फसादे नमाज का मौजिब नहीं है, यानी इससे नमाज नहीं टूटेगी। इसने क्या कहा कि फिक़ह हनफी में लिखा हुआ है कि नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। इसे कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार। इसका झूठ नंबर 12 देखिए। और जो ये चैलेंज कर रहा है, हमने इसके चैलेंज का जवाब भी दिया हुआ है, देखिए वो क्या कह रहा है। दुश्मन के साथ है। शेख जुबैर साहब ने भी सही कहा, शेख अलबानी ने भी सही कहा, इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाबी ने भी सही कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स मुकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे और रोजाना रोजा भी रखता रहे, लेकिन अल्लाह से इस हुजूर में मिले, अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश हो कि उसके दिल में हम अहले बैत का बुग़्ज़ हुआ, तो वो दोज़ख में जाएगा। आपकी नमाजें, दाढ़ियां, शलवारें, ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। तो फिर कहते हैं नहीं हमारे अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है। बुग़्ज़ नहीं है तो अहले बैत और हज़रत अली की शान में जब कोई हदीस शेयर करवाई जाती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आप चेक कर लें। मैं अगर कोई कहता है ना मैं ये ऐसे ही बातें कर रहा हूं, आप बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों की मस्जिद में अगर कोई व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा तो चार्ट पे आप ये बड़ी सी हदीस लिख के लगा दें, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो शाम तक वहां पे गड़बड़ना शुरू हो गई तो सर मैं अपनी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। लो चैलेंज है। दोस्तों कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि अहले सुन्नत की मसाजिद में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में हदीस लगाई दी जाए तो शाम तक गड़बड़ होती है। मैंने अपनी वीडियोस में इसके चैलेंज को कबूल किया है। 454 नंबर वीडियो है मेरी, 455 नंबर वीडियो है मेरी, उसमें मैंने दिखाया है अपनी मस्जिद में मैंने ये हदीस लगाई है। अपने मुक्तदियों से मैंने पूछा है, वो खुश होते हैं। और आपके लिए एक और दलील ये है कि आप अहले सुन्नत की मसाजिद में जाएं, बाहर ही आपको नजर आएगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, यानी तमाम सहाबा के नाम आपको नजर आएंगे। नौज़ बिल्लाह अगर बुग़्ज़ होता हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो कभी नाम न लिखा जाता। अहले सुन्नत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। मैंने दिखाया था और इसने जो चैलेंज किया था कि मैंने अपनी वीडियोस डिलीट कर देनी है, ये झूठा निकला। अब तक इसने कोई वीडियो डिलीट नहीं की और अहले सुन्नत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ये इसका झूठ है और ये इसका फ्रॉड है और ये इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया, मक्कार और झूठा है। इसी रमज़ान 1440 हिजरी में जियो न्यूज़ की एक ट्रांसमिशन के दौरान जाहिद चीपा भाई ने अपनी एंड्रॉयड ऐप का तफसीली इंट्रोडक्शन करवाया, जिसे देखकर इंतहाई खुशी हुई कि अल्लाह ताला अपने दीन का काम किसी गैर आलिम से भी ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसी प्रोग्राम में एक बरेलवी आलिम दीन के एक जुमले ने बहुत रंजीदा कर दिया कि कुरान हकीम को उस्ताद के बगैर समझना ही नामुमकिन है। इस हवाले से रहनुमाई करें। रहनुमाई तो करते हैं। ये मैंने जब क्लिप देखा ना जी, मुझे तो कोई हैरानगी नहीं हुई। दुख तो मुझे होता है उलमा जो कुछ करते हैं, लेकिन हैरानगी नहीं होती। हम तो पहले से ये रोना रो रहे हैं कि अगर आपको कोई यहूदी या ईसाई आके बात करे ना, कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन, यही कहेंगे ना। और अगर एक दाढ़ी पगड़ी वाला खूबसूरत सी शक्ल बना के आपको कह दे कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, आप कहते हैं अल्लामा साहब ने फरमाया। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना इसका 13वां और 14वां झूठ। 13वां झूठ तो इसके सामने वाले ने बोला, इन खुद भी झूठा है और इसके सामने वाले भी झूठे ही बैठे हुए हैं। उसने सवाल किया जी, बरेलवी आलिम कहता है कि उस्ताद के बगैर कुरान पाक समझना ही नामुमकिन है। हालांकि अल्लामा कौकब नूरानी ने ऐसी बात ही नहीं की। मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें उस वीडियो को। वो तो खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ ये बात है कि बाज़ औक़ात नुकसान होता है बगैर उस्ताद के पढ़ने के, तो आपको उस्ताद की रहनुमाई भी चाहिए होती। इतनी बात उन्होंने की है। और इसने 14वां झूठ क्या बोला जी, उलमा कहते हैं कि कुरान पाक खुद पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। हालांकि वो आप लिंक मैं आपको दूंगा, आप देखिए उस वीडियो को। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब इसकी तफसील के क्या उस्ताद के बगैर पढ़ने से नुकसान होता है? होता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, पहले आप ये नंबर भी देखें अरबी में और उसको नोट भी कर लें। अब उसका तर्जमा देखिए। उर्वा कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि अगर मैं सफ़ा मरवा की सही न करूं तो मैं समझता हूं कि कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब इस क्यों, उन्होंने पूछा क्यों? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, उर्वा ने कहा इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, फिर जो कोई हज या उमरा करे और उनका तवाफ करे तो गुनाह नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 158। तो इस आयत से उन्होंने अखज़ किया कि सफ़ा मरवा पर सही करने में कोई हर्ज नहीं, अगर मैं ना करूं तो मेरा हज उमरा मुकम्मल हो जाएगा।
انہوں نے خود پڑھ کے اس کا رزلٹ نکالا. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ خود پڑھ کے اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں اور حج عمرہ کو ناقص کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. اور یہ بات تو انصار کے لوگوں کے بارے میں اتری ہے کہ وہ لوگ جب لبیک پکارتے تو زمانہ جاہلیت میں منات کے نام سے لبیک پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں صفا اور مروہ میں سعی کرنا درست نہیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کو آئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، پس مجھے اپنی جان کی قسم اس کا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے مجھے اپنی جان کی قسم اس کا حج پورا نہ ہوگا جو صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا حج اور عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک صفا اور مروہ کا طواف یعنی صحیح نہ کرے. تو عروہ نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استاد کی ضرورت پڑی، کہا فرمایا نہیں، جب تک صحیح نہیں کرو گے تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. یہ نقصان ہوتا ہے بغیر استاد کے قرآن پاک کو سمجھنے کا. بعض اوقات تو علامہ صاحب نے کہا بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، ٹھیک بات انہوں نے کہی، لیکن اس کے سوال کرنے والے نے بھی جھوٹ بولا اور اس نے بھی جھوٹ بولا. اب آئیے اس کا 15واں جھوٹ. جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ اور کوئی بد شگنی ہے، فوراً اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں. اس میں کوئی یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے. اب تو الیاس قادری صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. جی اگر چپل الٹی ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ جھگڑا تو نہیں کہیں پڑا، استعمال شدہ چپل جو ہے وہ اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے.